آپ اردو آڈیو بکس .com پر آباد شاہ پوری کی کتاب اسلامی زندگی کی کہکشاں سن رہے ہیں۔ تنقید و احتساب۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اپنی حکومت اور اپنے عمال پر نکتہ چینی کی کھلی آزادی دے رکھی تھی، چنانچہ معمولی سے معمولی فرد بھی خود خلیفہ وقت کا احتساب کرنے سے نہ ہچکچاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے کئی بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، اتق اللہ یا عمر، اے عمر اللہ سے ڈرو۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے اسے ٹوکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہیں کہنے دو، اگر یہ لوگ نہ کہیں تو بے مصرف ہیں، اور اگر ہم ان کی نہ مانیں تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اپنے عہد کے عظیم فاتح، حکومت اور قوم کے امیر تھے، لیکن زہد و قناعت کا یہ حال تھا کہ جسم کبھی نرم اور ملائم کپڑے سے مس نہ ہوا۔ بدن پر 12 پیوند کا کرتا، سر پر پھٹا ہوا عمامہ اور پاؤں میں پھٹی ہوئی جوتیاں ہوتی تھیں۔ اسی حالت میں وہ قیصر و کسریٰ کے سفیروں سے ملتے اور وفود ان کی بارگاہ میں باریاب ہوتے۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا، امیر المومنین، اب اللہ نے خوشحال کر دیا ہے، بادشاہوں کے سفیر اور قبائل عرب کے وفود آتے رہتے ہیں، اس لیے آپ کو اپنا طرز معاشرت بدلنا چاہیے۔ فرمایا، افسوس، تم دونوں اہل ایمان کی مائیں ہو کر مجھے دنیا طلبی کی ترغیب دیتی ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو بھول گئیں کہ تمہارے گھر میں صرف ایک کپڑا تھا جس کو دن کے وقت بچھاتے تھے اور رات کو اوڑھتے تھے۔ حفصہ، تمہیں یاد نہیں ایک مرتبہ تم نے فرش پر کپڑا دوہرا کر کے بچھا دیا تھا؟ اس کی نرمی کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر سوتے رہے، تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اذان صبح دی تو آنکھ کھلی۔ اس وقت آپ نے فرمایا، حفصہ، تم نے یہ کیا کیا؟ مجھے دنیاوی راحت سے کیا تعلق؟ بستر کی نرمی کی وجہ سے تم نے مجھے کیوں غافل کر دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمام خلافت ہاتھ میں لی تو ابو عبیدہ بن جراح اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے انہیں حسب ذیل مشترکہ خط لکھا، اے عمر، آپ پر سلامتی ہو، ہم نے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ آپ اپنی ذاتی اصلاح و تربیت کی فکر میں گم رہتے تھے، اور اب آپ پر پوری امت کی ذمہ داری آن پڑی ہے۔ امیر المومنین آپ کی مجلس میں اعلیٰ و ادنا اور شریف و وضیع ہر قسم کے لوگ بیٹھیں گے، دشمن بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور دوست بھی، اور ہر شخص عدل و انصاف سے بہرہور ہونے کا حقدار ہے۔ اے عمر، ذرا سوچئے، ایسی حالت میں آپ کیا طرز عمل اختیار کریں گے؟ ہم آپ کو اس دن سے ڈراتے ہیں جب خدائے جبار کے سامنے لوگ سرنگوں کھڑے ہوں گے، دل خوف و دہشت سے لرز رہے ہوں گے، اور خدائے جبار و قہار کے آگے ان کی ساری حجت بازیاں بیکار ہو کر رہ جائیں گی۔ اس روز سب لوگ اس کے حضور عاجز و ناتواں اور بے بس ہوں گے، اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے لرزاں و ترساں۔ ہم سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ آخری زمانے میں اس امت کا معاملہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا جو ظاہر میں تو دوست ہوں گے اور در پردہ دشمن۔ ظاہر میں وہ امت کی بہی خواہی کے مدعی ہوں گے، لیکن عملاً اس کے ساتھ بدخواہی کریں گے، اور ہم اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارے اس خط کو آپ وہ حیثیت نہ دیں جس کا وہ حقیقی مستحق ہے۔ ہم نے یہ خط صرف اخلاص اور بہی خواہی کے جذبے سے آپ کو لکھا ہے۔ والسلام علیکم۔ حضرت عمر نے اس خط کے جواب میں ان حضرات کو لکھا،
تم دونوں پر سلامتی ہو، تمہارا مشترکہ خط ملا۔ میں اس کے جواب میں اور کیا کہوں کہ عمر کے پاس نہ تدبیر ہے نہ قوت۔ یہ سرمایہ اگر مل سکتا ہے تو صرف اللہ کی طرف سے۔ تم نے مجھے اس انجام سے ڈرایا ہے جس سے ہمارے پیشرو لوگ ڈرائے گئے تھے۔ شب و روز کی یہ گردش جو انسانوں کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے، اس چیز کو جو دور ہے قریب لا رہی ہے۔ ہر نئی چیز کو بوسیدہ بناتی چلی جاتی ہے اور ہر پیش گوئی پوری ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ دنیا کی عمر ختم ہو جائے گی اور آخرت نمودار ہوگی جب ہر شخص جنت یا جہنم میں پہنچ جائے گا۔ تم نے اپنے خط میں اس بات سے بھی ڈرایا ہے کہ اس امت کا معاملہ آخر زمانے میں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا جو بظاہر اس کے دوست ہوں گے مگر درپردہ دشمن۔ یاد رکھو تم وہ لوگ نہیں جن کے بارے میں یہ خبر دی گئی ہے، نہ یہ زمانہ وہ زمانہ ہے۔ وہ وقت تو ایسا ہوگا جب لوگ ایک دوسرے کی طرف راغب ہوں گے تو دنیاوی مفادات کی خاطر ایک دوسرے سے ڈریں گے، تو دنیاوی مفادات کے لیے تم نے لکھا ہے کہ اللہ کی پناہ میں تمہارے خط سے کوئی غلط تاثر لوں۔ بلا شبہ تم سچ کہتے ہو، تم نے جذبہ خیر خواہی سے لکھا۔ آئندہ خط لکھنے بند نہ کر دینا، میں تم دونوں کی نصیحت سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ والسلام۔ حج کا زمانہ تھا۔ اسلامی مملکت کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے لوگ عرفات کے میدان میں جمع تھے۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب نے حج سے پہلے اپنے گورنروں کے نام فرمان جاری کیا تھا۔ وہ سب حج کے موقع پر ان سے ملے، چنانچہ تمام گورنر بھی موجود تھے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و صلات کے بعد مسلمانوں کو تقوی اور خدا ترسی کی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی۔ پھر فرمایا، لوگو، میں نے اپنے عمال کو اس لیے بھیجا ہے کہ راست بازی کے ساتھ تمہارے معاملات کی دیکھ بھال کریں، اس لیے نہیں کہ تمہارے مال و جان سے کھیلیں اور عزت و آبرو پر دست درازی کریں۔ اگر کسی شخص پر ان میں سے کسی نے کوئی ظلم کیا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے۔ پورے مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ دور دور تک کوئی آدمی کھڑا دکھائی نہ دیتا تھا۔ پھر ایک شخص آہستہ آہستہ اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ جزیرۃ العرب، فارس، شام اور مصر تک پھیلی ہوئی وسیع و عریض سلطنت میں صرف ایک آدمی تھا جو سارے مجمع میں شاکی تھا۔ پھر اس کی آواز بلند ہوئی، امیر المومنین، آپ کے عامل نے مجھے بے قصور 100 کوڑے مارے ہیں۔ مجمع کی خاموشی اور گہری ہو گئی۔ امیر المومنین کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس عامل سے دریافت کیا۔ اس نے بے چون و چرا اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فریادی سے پوچھا، کیا تم بھی اسے 100 کوڑے مارنا چاہتے ہو؟ آؤ اس شخص سے قصاص لو۔ عجب نظارہ تھا۔ ظالم اور مظلوم دونوں کھڑے تھے۔ ظالم کا رنگ فق تھا، بدن پر راشا طاری تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے آگے کس کی مجال تھی کہ چون و چرا کرتا؟ وہ جس نے اپنے بیٹے پر حد جاری کرنے سے دریغ نہ کیا تھا۔ ایک ظالم عامل اس کے احتساب سے کیسے بچ سکتا تھا؟ سب دم بخود بیٹھے تھے۔ مظلوم کے ہاتھ میں کوڑا دے دیا گیا۔ عامل نے اپنے ساتھیوں پر ایک نظر ڈالی، جیسے بزبان خاموش کہہ رہا ہو، کوئی تو اٹھے اور اس فضیحت اور رسوائی سے بچائے۔ مصر کے گورنر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہمت کر کے اٹھے اور بڑے پست لہجے میں عرض کیا، امیر المومنین، اگر آپ اپنے عمال کے متعلق یہ پالیسی اختیار کریں گے تو ان پر بڑی شاق گزرے گی۔ یہ ایک مستقل روایت بن جائے گی جسے آپ کے بعد آنے والے بھی اختیار کر لیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس عامل سے اس شخص کا قصاص نہ لوں
جبکہ میری ان آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اپنے سے قصاص لیتے دیکھا ہے۔ اے شخص، آگے بڑھو اور قصاص لو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اچھا تو ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اس شخص سے کسی طرح راضی نامہ کر لیں۔ عمرو بن العاص نے پھر عرض کیا، ہاں اگر یہ کسی بات پر راضی ہو جاتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ گورنروں کی جان میں جان آ گئی۔ انہوں نے اس شخص کو گھیر لیا۔ بڑی منت سماجت کے بعد وہ فی کوڑا 2 دینار کے حساب سے 200 دینار زر فدیہ لینے پر رضامند ہو گیا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عمال سے پھر خطاب کیا اور فرمایا، سنو، تم لوگ مسلمانوں کو مار کر انہیں ذلیل و خوار نہ کرو، ان کی حق تلفیاں کر کے انہیں کفر کی طرف مت دھکیلو، اور انہیں لے کر جنگلوں اور دلدلوں میں نہ گھسو کہ وہ تباہ و برباد ہو جائیں۔